अस्सलामु अलैकुम। आप उम्मीद करता हूँ आप कैसे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आज की वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी इंटरेस्टेड होने वाली कि आपको क्या बताऊँ। थंबनेल तो आपने देखा होगा कि कितना ज़बरदस्त थंबनेल है। और टॉपिक कौन सा है? फ़िरऔन। मतलब फ़िरऔन को कैसे अल्लाह ताला ने जलील किया और अभी तक वो जलील हो रहा है, कहाँ है, ये सब हम वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। और अभी उसकी हालत क्या है वो भी हम देखेंगे वीडियो में, और सुनेंगे अबाउट फ़िरऔन के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो है। हम रिएक्ट करने वाले हैं। इतनी अच्छी वीडियो चूज़ की है मैंने आपके लिए कि क्या बताऊं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो है ना बहुत सारे अच्छे हैं। और कमेंट लाजमी करिएगा जिस टाइप की आपको वीडियो पर रिएक्ट कराना हो। एक सिर्फ कमेंट कर दिए कि भाई नज़ाकत भाई इस वीडियो पे आप कमेंट और रिएक्ट कर दें, इस वीडियो बहुत ही अच्छी, और हमें अपनी राय बताएं, तो मैं लाजमी आपकी वीडियो को रिएक्ट करूँगा और मतलब मज़ा आ जाएगा। तो बग़ैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे इस मोबाइल की स्क्रीन पर और हम देखेंगे इस छोटे से नाचीज़ मोबाइल में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक गुजारिश है छोटी सी कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारे हौसला अफजाई बढ़ जाएगी और हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्टिंग काफ़ी सारी उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हम पर खुलता है कि ज़माना कदीम में बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों और बरकतों से नवाजा था, लेकिन वो अपनी हट धर्मी की वजह से बिल आखिर रांदा दरगाह हो गई। जबकि यही वो कौम थी जिसने फ़राइने मिस्र के जुल्म सितम भी बर्दाश्त किए। और आज की इस वीडियो में हम आपको उस फ़िरऔन के अहवाल बताने वाले हैं जिसने अपने झूठे दावे खुदाई के लिए जब जुल्म तादी को अपना शार बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे दरियाए नील की बेरहम मौजों के सपुर्द करते हुए उसकी लाश को आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया। जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ना सिर्फ इसकी लाश पर वक्त के साथ साथ गोश्त का इजाफा होता है, बल्कि हर साल एक मखसूस दिन को उस पर चूहे छोड़े जाते हैं ताकि वो फालतू गोश्त से अपने मेदे की ज़ियाफत कर सके। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, लेकिन हमेशा की तरह असल मौजू की तरफ बढ़ने से कबल हम हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि औराके तारीख की शहादत है कि मिस्र के हर हाकिम को उसके असली नाम की बजाय फ़िरऔन के लक़ब से याद किया जाता था, और ख़ास तौर पर वो फ़िरऔन जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुक्मरान था, वो अपनी झूठी खुदाई का भी दावेदार था। और जब अल्लाह के इस जलीलुल कदर पैगंबर को हुक्म हुआ कि फ़िरऔन के पास जाओ, वो सरकशी कर रहा है और उसे अल्लाह की वहदनियत का पैगाम दो, तो आप हुक्म इलाही की बजा आवरी में दरबार शाही पहुंचे और मनसब नबूवत अदा किया। तो उस बदबख्त ने हिदायत कबूल करने की बजाय मजीद सरकशी इख्तियार कर ली और कहा कि नाउज़ बिल्लाह, ये जादूगर है। और फिर उसने उस दौर के नामवर जादूगरों को आपके मुकाबले के लिए तलब किया, जिन्होंने इस शैतानी इल्म के जोर पर जब अपनी रस्सियां आपके सामने फेंकी तो वो सांपों का रूप धार गई, जिस पर हुक्म इलाही आया कि मूसा अपना आसा इनके सामने फेंक दो। और जो ही आपने अपना आसा मुबारक जमीन पर फेंका तो वो एक अज़दहे की सूरत इख्तियार करके उन सब सांपों को निगलने लगा। इस अमल को देखते हुए जादूगर जान गए कि ये हरगिज जादू नहीं, बल्कि कोई आसमानी कुव्वत है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। सो उन्होंने वहीं तौबा करते हुए दीन मूसा को कबूल कर लिया, जिस पर फ़िरऔन ने सीख पा होते हुए कहा कि मैं तुम्हें आग के अजाब से डराता हूँ। लेकिन उन जादूगरों ने अपने फैसले से पसपाई इख्तियार करने से इनकार कर दिया, और वो ना सिर्फ जनाब मूसा बल्कि आपके पैरोकारों का भी जानी दुश्मन बन गया। नाज़रीन गिरामी, शायद हमारे बहुत से दोस्त इस हकीकत से भी आगाह होंगे कि हिकमत खुदाबंदी की बदौलत आपकी परवरिश भी उसी फ़िरऔन के यहाँ हुई थी। बल्कि एक दफा जब आपने अपने बचपन में उसकी दाढ़ी को पकड़कर खींचा तो उसने कहा कि मुझे गुमान होता है कि ये वही बच्चा है जो आगे चलकर मेरी सल्तनत का दुश्मन
اور اس کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن حضرت آسیہ جو اس کی زوجہ محترمہ تھی اور جنہوں نے آپ کو گود لے رکھا تھا، فرمایا کہ یہ تو معصوم ہے اور ان باتوں کی تمیز نہیں رکھتا، جس پر فیصلہ ہوا کہ اس کے سامنے ایک برتن میں پھول اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے رکھے جائیں، اور اگر وہ انگاروں کو چھوڑ کر پھولوں کی طرف متوجہ ہو تو فرعون کا وہم درست ہے۔ سو اسی طرح کیا گیا، اور جب وہ برتن آپ کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، جس سے نہ صرف آپ کا ہاتھ جل گیا بلکہ زبان مبارک بھی متاثر ہو گئی، جس کی وجہ سے تا عمر بولنے میں آپ کو مشکلات پیش آتی رہی۔ ناظرین گرامی، بعد از نبوت اور بیان کردہ جادوگروں کے اس واقعے کے فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم کی تمام حدیں عبور کر دی۔ ادھر اسی عہد میں ایک اور بدبخت قارون، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے تھا، اپنے دور کا انتہائی دولت مند آدمی تھا۔ سو جب آپ نے اس کے مال میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا حکم دیا تو وہ بھی آپ کا مخالف ہو کر فرعون کا ساتھی بن گئے، جس کے بارے میں معتبر ترین شہادتیں ہیں کہ جناب موسیٰ کے حکم سے زمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت نگل لیا، اور اب فرعون کی فرعونیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، جس کی بدولت بنی اسرائیل کی زندگی تلخ تر ہوتی گئی، اور بالآخر اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائے، اور اس مقصد کے لیے جب آپ اور آپ کے پیروکاروں نے دریائے نیل، جو کہ راستے کی رکاوٹ تھا، کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا تو حکم الہی سے نیل کے درمیان یوں راستہ پیدا ہو گیا کہ اس کے دونوں جانب پانی کی دیواریں کھڑی تھیں، مگر درمیان کی جگہ خشک تھی، جہاں سے گزر کر بنی اسرائیل بخیریت پار اتر گئے، جبکہ اسی دوران فرعون وقت بھی اپنے ساتھیوں سمیت نیل کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے بھی اس راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اس میں اتر جائیں۔ سو جب وہ اپنی اس تجویز پر عمل کرتے ہوئے نیل میں اترا اور ادھر بنی اسرائیل دریا کے کنارے تک پہنچ گئے کہ اچانک دریا کا وہ پارٹ جو کہ حکم الہی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا بھر گیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کے ساتھی نیل کی بے رحم موجوں کے شکنجے میں آ گئے، اور اب اس کے وہ ساتھی جو کہ اسے خدا مان کر اس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے جنگ کے لیے آئے تھے، انہوں نے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا کہ اے فرعون، پانی کو حکم دو کہ وہ ہمیں نگلنے سے باز رہے۔ لیکن اس موقع پر وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فرعون جو کہ خود موجوں کے تھپیڑوں کی زد میں تھا، نہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا بلکہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچاؤ، میں تمہارے خدا کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور اس منظر کو قرآن مجید نے کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو پانی سے نکال کر لے گئے جب فرعون اور اس کے لشکر ظلم کی نیت سے ان کے تعاقب میں چلے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے پکار کر کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سو جناب موسیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو سرکش اور ظالم تھا، لہٰذا اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اب تمہاری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تم دوسروں کے لیے سامان عبرت بن جاؤ، اور اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس قرآنی حوالے کے مطابق یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم آنے والی نسلوں کے لیے بطور عبرت محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ 1898 میں دریائے نیل کے کنارے وادی شامو سے ایک حنوط شدہ لاش کی صورت میں ملا، جس کو بعد ازاں قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک فرعون وقت کی یہ ممی قاہرہ کے عجائب خانے میں دشمنان خدا کے لیے سامان عبرت کے طور پر موجود ہے، جس کا سر اور گردن اگرچہ سامنے ہے مگر جسم کا باقی حصہ کپڑے میں ملبوس ہے۔ ناظرین گرامی، اس بدبخت کی لاش پر مزید تحقیق کے لیے ایک شورا آفاق ڈاکٹر مورس نے اس کے جسم کے باقی حصوں کی بھی تصاویر لی اور اس کی موت کے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں اس کی لاش کو فرانس بھی لے جایا گیا، جس کے بعد تمام تحقیقات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت کی وجہ اگرچہ غرق آب ہونا ہی تھا، تاہم فوری سبب اس کے سر میں لگنے والی وہ چوٹ تھی جو اس کی پیشانی پر لگی، اور وہ جہنم کا رزق بن گیا، جبکہ یہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس کی لاش زیادہ عرصے پانی میں موجود نہ رہی بلکہ اسے نکال کر حنوط کر دیا گیا، اور پھر ایک زمانے کے بعد یہ 19ویں صدی میں دنیا کے سامنے آئی۔ گویا اس کی دریافت اس قرآنی شہادت کی تصدیق تھی کہ ہم اس کی لاش کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ رکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس عہد میں یہ رواج عام تھا
کہ فراعنے مصر کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنوط کر دیا جاتا تھا، جن میں سے کئی آج بھی محفوظ ہیں۔ لیکن مقام حیرت ہے کہ اس لاش پر اب بھی نیا گوشت پیدا ہوتا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہر سال 15 مارچ کو اس پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن صاحبان علم و دانش جانتے ہیں کہ اس کا حقیقت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ نظام فطرت کے اصولوں سے قطعی طور پر متصادم ہے۔ البتہ اللہ نے خود اس باغی کو نشان عبرت بنایا، جس کی اس نے خود گواہی بھی دی، اور ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔ تو یہ کیسی رہی ویڈیو؟ مجھے تو لگتا ہے کتنی امیزنگ سی ویڈیو، جتنی بھی ویڈیوز میں نے بنائی ہے ان سب سے زیادہ یہ انٹرسٹڈ اور موسٹ انفارمیشن والی ویڈیو رہی ہے آپ کے لیے، کیونکہ میرے لیے بھی۔ اور یہ ایک بڑی بات ہے کہ فرعون، ایک انسان مر جاتا ہے یار، پھر اس کو 3 دن میں اگر ہم رکھیں نا باہر تو وہ سڑ جاتا ہے، اور اب کوئی جانور نہ مر جاتا ہے تو اس کی دیکھو لاش کیسے پڑی رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، 3-4 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک مطلب فرعون پانی سے مرا، زمین میں گیا، زمین نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اب شیشے میں پڑا ہے مصر کے شہر میں۔ جیسا تھا ویسا ہی ابھی تک پڑا ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو، مطلب اللہ نے محفوظ کر لیا۔ ایک یہ بڑی بات نہیں ہے، ایک بڑی نشانی نہیں ہے، اگر ہم سمجھیں تو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ مطلب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں اور اللہ کی بندگی کریں، اور نافرمان ہونے سے بچیں، اور انشاءاللہ آپ لازمی نماز پڑھیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کریے گا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک کمنٹ لازمی کریے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور ہی ایسی امیزنگ سی ویڈیو میں، تو اللہ حافظ۔